السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے پاس بھی اگر ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں۔ یہ سٹوری واقعاً سے نعمان نے سینڈ کی ہے۔ ان دنوں پاکستان میں لاک ڈاؤن تھا۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں گاؤں سے شہر گیا ہوا تھا، جو کہ میرے گاؤں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لاک ڈاؤن کے دن تھے، اس لیے ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں اپنی بائک پر شہر سے گیا۔ کام ختم کرنے کے بعد واپس عصر کے ٹائم ہو گیا کہ اچانک راستے میں بائک پنکچر ہو گئی۔ پورا راستہ سنسان، دکانیں بھی بند۔ میں کافی پریشان، دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا۔ بائک ٹھیک ہونے تک شام کے 7 بج چکے تھے۔ آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی اور تیز آندھی چلنے شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ گاؤں میرا اب تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، اور ایک بات بتانا میں آپ کو بھول گیا، میرے گاؤں اور شہر کے درمیان کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا، اور قبرستان سے گزر کر ایک کچا راستہ گاؤں جاتا تھا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا، اچانک ایک کڑاکے دار گرج ہوئی، اور اس دوران مجھے ایک ملنگ نظر آیا۔ میں یہ اس وقت اتنی تیز بارش میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا۔ میرے خیال سے 7:30 کا ٹائم تھا۔ اچانک اس ملنگ نے میرا نام لے کر مجھے آواز دی، اور میں ڈر گیا کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ میں بائک اس کے پیچھے لے جا کر پوچھا، بابا جی کہاں جانا ہے؟ آئیں میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں۔ اس وقت اس ملنگ کی پیٹھ میری طرف تھی۔ بارش قریباً تھم چکی تھی۔ اس ملنگ نے جیسے ہی رخ اپنا میری طرف کیا تو ایک زوردار گرج ہوئی، اور اس دوران مجھے اس کا بھیانک چہرہ نظر آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے دانت بالکل چیتے کی طرح ہیں، منہ کے جبڑے بالکل خالی، اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بائک فل اسپیڈ سے گھر کی جانب دوڑائی، اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ گھر آتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی، اور میں تقریباً 1 ہفتے بیمار رہا۔ یہ میری زندگی کا بالکل سچا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ نیکسٹ سٹوری قاسم نے گجرات سے سینڈ کی ہے۔ میں گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ کچھ ہی ماہ میں ہوئے کہ میرے کالج فری ہوئے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک کافی بڑا جنگل تھا۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور جنگل سے گزر کر آگے ہماری زمینیں بھی ہیں، اور اسی جگہ ہمارا چھوٹا سا گائے اور بھینس کا فارم بھی ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ اکثر باتیں کرتے تھے کہ اس جنگل میں رات کے وقت اکثر جنات کو دیکھا گیا ہے۔ میں ان چیزوں پر یقین تو رکھتا تھا، پر اندھا یقین نہیں تھا کہ ان چیزوں سے اگر ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہم ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اب مجھے اکثر رات کے وقت آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے گاؤں والوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ میری امی اکثر مجھے احتیاط کا بولتی تھیں، خیر وہ ایک ماں ہیں، اور میں رات کو فارم پر ہی رہتا تھا۔ ایک رات 12 بجے کے بعد مجھے گاؤں آنا پڑا۔ میرے ایک دوست نے دوسرے ملک جانا تھا، اور مجھے اس سے ملنے اس کے گھر جانا تھا۔ اب جنگل سے گزر کر مجھے گاؤں آنا تھا۔ سردی بھی پورے زوروں پر تھی۔ میں تیاری کر موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور فارم سے نکل آیا۔ آگے بھی میں اسی راستے سے گزرتا تھا، لیکن آج مجھے گاؤں والوں اور امی کی باتیں یاد آنے لگی تھیں، اور دل بھی گھبرا رہا تھا۔ خیر میں نے آیت الکرسی اور کچھ سورتوں کا ورد کیا اور نکل پڑا، پر دل ابھی بھی میرا گھبرا رہا تھا۔ پر میں پرواہ کیے بغیر راستہ طے کرنے لگا۔ فارم ہمارے گاؤں سے 20 منٹ کی دوری پر تھا۔ اچانک راستے میں کوئی چیز حرکت محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی چیز سامنے سے گزری ہو، اور تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے موٹر سائیکل میں کوئی خرابی آنا شروع ہو گئی، اور میں تھا بھی جنگل کے بالکل درمیان میں۔ میں حیران ہوا کہ اچانک خرابی کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے دیکھا مگر کچھ سمجھ نہیں آئی، تو میں نیچے اتر کر موٹر سائیکل کو بھی اپنے ساتھ پیدل لے کر چلنے لگا۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کا کوئی اتنا خاص خطرہ نہیں تھا،
کیونکہ وہاں کوئی زیادہ خطرناک جانور بھی نہیں تھے۔ اب جنگل میں ہر طرف سناٹا تھا، مجھے اپنے قدموں کے علاوہ کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے سامنے سے کچھ عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن رات کے اس وقت کون باہر آتا؟ خیر میں چلتا رہا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے میں اس آواز کے قریب جا رہا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ آواز مجھ سے دور ہو رہی ہے اور غائب ہو گئی۔ پھر اچانک میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ اب گاؤں سے میں کچھ دوری پر تھا، مجھے گاؤں کے پیچھے گھر کے پاس کوئی کھڑا دکھائی دیا، لیکن رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ جب میں اس کے نزدیک گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے محلے کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ذیشان تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور حال پوچھا، لیکن اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر اس سے اس کا حال چال پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ تو مجھ سے بہت اچھی طرح ملتا تھا۔ وہ کافی دیر مجھے گھورتا رہا۔ میں نے پھر اسے بلایا لیکن کچھ غرانے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے بات ہنسی میں ٹالتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ آنکھ کب سے پال لی ہیں؟ میں مسکرا رہا تھا لیکن وہ الٹا مجھے غصے میں دیکھ رہا تھا اور زوروں سے غرانے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اور اسی دوران اتنی خوفزدہ اور اونچی آواز آئی غرانے کی کہ لگتا تھا کہ ابھی کان پھٹ جائیں گے۔ اتنی شدید سردی میں بھی میرے پسینے نکل رہے تھے، سانسیں رکنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جتنا تیز میں بھاگ سکتا تھا میں نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ موٹر سائیکل کو پھینک کر بھاگ جاتا ہوں، پر جیسے تیسے میں نے اس کو ساتھ لے کر تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ میرے میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ خیر اب میں گاؤں میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے اب تھوڑی جان میں جان آئی، لیکن پھر بھی دوست کے گھر پہنچنے تک مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ جب میں کافی دور تک چلا گیا میں نے پیچھے دیکھنے کی ہمت کی کہ کہیں میرے پیچھے تو نہیں آ گیا۔ خیر پھر جیسے تیسے کر کے میں اپنے دوست کے گھر پہنچا، لیکن اس کے گھر والے اور میرے دوسرے دوست مجھے دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس قدر پسینہ اور خوف کیوں ہے میرے چہرے پر، لیکن میں نے بہانہ بنا دیا کہ پیدل چلنے کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی ہے۔ میرے دماغ میں وہ سب آ رہا تھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ دوستوں سے باتیں کرنے اور شیئر کرنے کے بعد میرا خوف بھی کم ہو گیا تھا۔ اب دوست سے مل لینے کے بعد مجھے واپس بھی آنا تھا، لیکن اکیلا نہیں واپس آ سکتا تھا، میں کسی بھی صورت آنا نہیں چاہتا تھا، اور فارم پر واپس جانا بھی میرا بے حد ضروری تھا۔ میری موٹر سائیکل بھی خراب تھی۔ خیر میں نے 2 دوستوں کو اپنے ساتھ فارم پر لے جانے کے لیے راضی کر لیا اور انہی کی موٹر سائیکل پر جانے کا فیصلہ کیا۔ واپس راستے میں ہمیں کوئی ایسی مخلوق یا آواز اور کچھ سنائی نہ دیا۔ خیر جیسے تیسے ہم آگے اور رات بڑی مشکل سے گزری۔ وہ خیال اور آواز میرے دماغ سے نہیں نکل رہے تھے، اور میں نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کچھ دن گزرے تو اب میں بالکل ٹھیک تھا، وہ ڈر خوف کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ دوسرے دن میں موٹر سائیکل بھی چیک کروائی، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے لیے یہ بات بھی کافی حیرانی والی تھی۔ پھر ایک دن اسی دوست کے گھر سے کال آئی کہ ان کے گھر کوئی مسئلہ ہے۔ ان کے گھر کے دوست کے کام سارے میں ہی کرتا تھا۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ان کی چھوٹی بہن کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے اور وہ چیخیں مار رہی تھی، حالت زیادہ خراب تھی۔ میں انہیں مقامی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے تکلیف کم کرنے کے لیے نیند کی دوائی دی، لیکن شام ہوتے ہی ہم ہمارے گاؤں کے صوفی صاحب کے پاس تھے اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔ لیکن میرے دماغ میں اس رات والی بات آ گئی کہ کہیں ان سب کی وجہ میں تو نہیں۔ خیر صوفی صاحب کو سارا ماجرا بتایا اور لڑکی کو سامنے بٹھا دیا۔ اس کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ صوفی صاحب کچھ پڑھ کر خود ہی کمرے سے باہر آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صوفی صاحب کیا بات ہے؟ وہ بولے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ سائیں صاحب کو لے آئیں، وہ سب جانتے ہیں۔
साईं साहब मलंग बंदे थे। साईं साहब 2 गांव छोड़कर तीसरे गांव में रहते थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते थे। करते भी थे तो बहुत कम लोगों से करते थे, लेकिन सब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। हमने बोला सूफी साहब अगर वो ना आए तो सूफी साहब कहने लगे कि आप जाएं, वो आएंगे। फिर हम उन्हें लेने के लिए चले गए। कुछ देर बाद हम उनके पास पहुंच गए। वो अपने घर के बाहर ही खड़े थे और देखकर हंसने लग गए। मैंने आगे बढ़कर कहा, साईं जी आपकी ज़रूरत है। मुस्कुरा कर कहने लगे कि चलो चलते हैं। मैं हैरान था कि उन्होंने कुछ पूछे बगैर ही हाँ कर दी। जब हम घर पहुंचे तो मुझे कहने लगे कि बेटा आप भी वज़ू करके आओ। मैं भी वज़ू करके इनके पास ही बैठ गया। मुझे कहते हैं कि आप सूरह मुल्क पढ़ो। मैं कुरान मजीद लेकर इन्हीं के सामने बैठकर पढ़ने लगा। वो भी अपने विर्द में मसरूफ़ थे। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस रात। मैंने बड़ी हैरानी से इनकी तरफ देखा तो मुस्कुरा कर कहते कि मुझे बताओ। मैंने सारा माजरा बताया तो कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, वरना ये चीज़ें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वो तुम्हारे साथ आई थीं, लेकिन इन्हें ये बच्ची अच्छी लग गई, जिसकी वजह से वो अब इस पर काबिज हो गए हैं। मैं परेशान हो गया कि जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। साईं साहब बोले कि परेशान ना हो, बस दोबारा सूरह मुल्क पढ़ो। मैं सर झुकाए पढ़ने लगा। इतनी देर में साईं साहब उठकर अगरबत्ती जलाने लगे। फिर बैठकर वो भी कुछ दिल ही दिल में पढ़ने लगे। इसी दौरान इस लड़की को भी होश आई और ज़ोरों से रोने लगी। इसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और इसके पास बैठ गई। लेकिन साईं साहब कहते हैं कि बहन आप इससे फासला रखें, ये आपकी बेटी नहीं है इस वक्त। इतनी देर में वो मर्दों की आवाज़ में इतनी ज़ोर से हंसने लगी। साईं साहब खामोशी में अपना विर्द करते रहे। कुछ देर बाद वो ज़ोर से एक मर्द की आवाज़ में बोली कि रज़ा चुप कर, वरना मैं इस बच्ची को मार दूंगा। साईं साहब कहते हैं कि तुम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। वो साथ साथ कुछ पढ़ते और फूंक मार दिया करते। वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ें निकालने लगा। साईं साहब ने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा कि इसके हाथ पकड़ लो या कपड़े के साथ बांध दो। इसकी अम्मी ने डर के मारे हाथ बांधे और पीछे हट गईं। साईं साहब ने हल्के से इसके सर पर थप्पड़ मारा और साथ फूंक भी मारते। वो भी शोर मचाने लगा। कुछ ही देर बाद वो लड़की बेहोश होकर गिर गई। साईं साहब कहते हैं कि बेटी को संभालो। वो कमरे से बाहर निकल आए, साथ मैं भी था। बाहर आकर कहते हैं कि बेटा रात के वक्त कम बाहर निकला करो, ख़ास तौर पर इस सुनसान जगह पर ना जाया करो। मैंने उनको कहा कि जैसे आप कहें मैं वैसे ही करूँगा। इसके बाद मैंने इस रात का वाक़या इसकी अम्मी को सुनाया और उनसे माफ़ी भी मांगी, तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा। मुझे समझ आया कि इस रात के बाद मेरे साथ इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसको उसका शिकार मिल गया था। इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती, वो मेरी बहन की तरह थी। इसे कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ ना कर पाता। इस वाक़ये के बाद मैं रात के वक्त कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकला। नेक्स्ट स्टोरी तलहा ने पेशावर से सेंड की है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी उनकी स्टोरी सुनते हैं। हमारे घर के बारे में पूरे ख़ानदान में मशहूर है कि ये घर जन्नात से भरा हुआ है। ख़ानदान के हर बंदे का मानना है कि मेरे अब्बा जी के पास जन्नात हैं। मैं इन दिनों मैट्रिक में था। मेरे ननिहाल भी इसी शहर में रहता था। मेरे एक मामूज़ाद भाई की शादी थी। हम सब घर वाले शादी वाले घर में थे। मेहंदी की रस्म से फारिग हुए तो मामू जी ने सबको रोक लिया कि आज रात आप सब भी इधर ही रुक जाओ। शादी वाले घर में मेहमानों का काफ़ी रश था, तो अम्मी से इजाज़त लेकर मैं और मेरा एक खालाजाद भाई जो मुझसे कोई 6 साल बड़ा था, रात के करीबन 2 बजे मेरे घर वापस आ गए। ये मार्च का महीना था। घर के अंदर दाखिल होने के बाद मैंने पहले स्टोर से रज़ाइयाँ उठा ली। मैं स्टोर की तरफ बढ़ गया। मेरा कज़न भी मेरे पीछे चला आया। स्टोर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ।
اتنے میں میرے کزن نے کہا السلام علیکم۔ میں نے پیچھے مڑ کر حیرانی سے وعلیکم السلام کہا۔ مجھے بہت تعجب تھا کہ اس نے مجھے سلام کیوں کیا۔ آگے سے کزن نے اوپر دیکھتے ہوئے دوبارہ السلام علیکم کہا۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا بھائی تم کسے سلام کیے جا رہے ہو؟ آگے سے اس نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا یار تمہارے ابا جی کے جن مسلمان نہیں ہیں کیا جو میں نے 2 بار سلام کیا اور انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے جلدی سے رضائیاں اٹھائیں، کزن کو اسٹور سے باہر نکالا اور جلدی سے اسٹور کی کنڈی باہر سے لگا دی اور کزن سے کہا کہ تم خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ وہ ہنستا ہوا میرے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے سے چلا گیا۔ میں نے اس کی رضائی اس کے بستر پر رکھی اور اپنی رضائی میں گھس گیا۔ سارا دن مصروفیت تھی اور اب رات بھی کافی ہو گئی تھی، مجھے جلدی نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی، میرے کانوں میں کزن کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا بدر اٹھو جلدی کرو، اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فجر کی اذان کی آواز میرے کان میں آ رہی تھی۔ میرا کزن اپنی چرپائی پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ وہ سہما ہوا لگ رہا تھا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا یار ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے، ہوا کیا ہے؟ وہ بولا میں سو گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھلی ہے، مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے پر کسی نے مٹی پھینکی ہو۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے ہاتھوں کو مٹی کا احساس ہوا۔ پھر میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کپڑا اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کیا اور میں نے باہر جھانکا کہ شاید آندھی ہو، مگر باہر بیری کے درخت کا کوئی پتا بھی نہ ہل رہا تھا۔ اوپر دیکھا، چھت کا پنکھا آہستہ چل رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ مٹی کہاں سے آئی۔ میں مٹی صاف کر کے بستر پر آ کر لیٹنے لگا کہ میرے کانوں میں ایک بھاری مردانہ آواز آئی کہ اب آ تجھے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بدر میرے بھائی، واقعی تمہارے گھر میں جنات ہیں، میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی آواز میں لیفٹ رائٹ دیکھتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا۔ اگلے دن جب ہمارے کزن کی بارات تھی اور ہم سب جا رہے تھے، وہ بیچارہ بخار میں مبتلا ہو کر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنے پیر صاحب کے پاس دم کروانے جا رہا تھا۔ نیکسٹ سٹوری احمد علی حسن کی ہے، جو انہوں نے مجھے کوئٹہ سے سینڈ کی۔ آئے میں آپ کو انہی کے پوائنٹ آف ویو سے سناتی ہوں۔ وہ سردیوں کی ایک یکبستہ رات تھی، ہوا میں خنکی موجود تھی۔ آدھی رات کے وقت پیاس کی طلب ہوئی، حلق خشک ہوا جا رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھا اور پانی پینے کے بعد جیسے ہی آ کر لیٹا، باہر سے کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ وہ آواز کافی آہستہ تھی، خیر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ مجھے وہ آواز دوبارہ آئی۔ میں چونک گیا کہ اس سردی میں آدھی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے چھوٹے بھائی امی ابو کے کمرے کو جا کے چیک کیا۔ سبھی اپنے اپنے رومز میں گہری نیند سو رہے تھے۔ میں دوبارہ اپنے کمرے کی جانب آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، پیچھے سے کسی عورت کی آواز میں دوبارہ سے آواز آئی۔ واپس پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا تو سر چکرانے لگا، کبھی آواز قریب سے کبھی دور سے آتی، پھر آواز ایک جانب سے مجھے لگاتار آنا شروع ہو گئی۔ میں ہمت کر کے اس جانب چل پڑا۔ گھر کی بیک سائڈ پر جانوروں کے چاروں کے جو کمرے ہیں، وہاں مجھے ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ میں جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت خوبصورت عورت اور بہت اچھے کپڑوں میں دیوار کے ساتھ ریک لگائے سر جھکائے بیٹھی ہے۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے آواز دینا چاہی تو آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں نے تمام ہمت جمع کرتے اسے پوچھا کہ آپ کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ پہلی دفعہ جواب نہ ملنے پر دوبارہ پوچھا۔
तो साथ नहायत ही उसका खौफनाक किस्म का कहका गूंजा। इसने अपना चेहरा उठाया और इंतहाई भयानक सफाक चेहरा था उसका। खौफ के मारे में सर से पांव तक पसीने में भीग गया। मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी और इसके साथ ही गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो अगले दिन शाम का वक्त था और सारे घर वाले मेरे पास थे। मैंने उठना चाहा लेकिन कमज़ोरी की वजह से ना उठ सका। कुछ दिन बाद जब बुखार का ज़ोर कम हुआ तो अब्बू से पूछने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि हमने तुम्हारी एक आवाज़ सुनी थी, उसके साथ ही हम तुम्हारे पास आ गए थे और साथ ही हमारी आंख खुल गई। तो चेक करने पर तुम्हारा छोटा भाई तो कमरे में सोया था, लेकिन तुम अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। ढूंढने पर तुम जानवरों के कमरे के पास मिले। हम लोग तुम्हें उसी वक्त एक बड़े पीर के पास ले गए, जिन्होंने तुम पर दम किया और तुम ठीक हो गए, लेकिन तुम्हें बुखार काफ़ी दिन तक रहा। ये कहानी लिखते हुए आज भी वो मंजर जब मेरे सामने आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी मुझे जुनैद ने रहीम यार ख़ान से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। आप सब जानते होंगे कि जन्नात का मस्कन बेरी का दरख्त भी होता है। अक्सर नेक जन्नात बेरी के दरख्त पर रहते हैं। बात आज से कुछ 2 साल पहले की है। मैं जिस रिहाइश में रहता था इसके दरवाजे के साथ ही बेरी का दरख्त है। एक दिन मैं सुबह के 3 बजे ड्यूटी से घर आया और नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला तो मुझे किसी ने कंकर मारा। मैंने इग्नोर कर दिया, पर दूसरी दफ़ा जब मारा तो मैंने गौर किया कि साथ वाले रूममेट्स में से कोई शरारत कर रहा है। मैंने सबको बार बार देखा, पर हर कोई अपने मोबाइल से सर उठाने को राज़ी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है। इसके बाद कई दफ़ा मेरी चीज़ें गुम हो जाती, लाख ढूंढने पे भी नहीं मिलती। जब मैं थक जाता तो वो चीज़ वहीं पड़ी होती। मैंने घर कॉल करके इसका जिक्र किया तो दादाजी ने कहा कि कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तुम बस नमाज़ें पढ़ो और अज़कार किया करो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मेरी बात को गोल कर दिया है, लेकिन इस दिन के बाद वो रोज़ फ़ोन करके मेरा हाल अहवाल पूछते। एक दिन मैं ड्यूटी से आया, अपनी रूटीन के मुताबिक फ़्रेश हुआ, खाना खाया, फजर की नमाज़ पढ़ी और सोने के लिए लेट गया। मैं आपको बताता चलूं कि मैं होटल मैनेजिंग का काम करता हूं और मेरी नाइट ड्यूटी होती है। सोने लगा तो नींद नहीं आई, सोचा बाहर का एक चक्कर लगा लिया जाए। मैं बाहर निकला और दरवाजे के साथ जो बेरी का दरख्त है इसके नीचे कुर्सी डालकर बैठ गया और अपने मोबाइल निकालकर कुछ वीडियोस देखने लगा। इस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। अभी 5 मिनट नहीं हुए होंगे कि मैंने मोबाइल की स्क्रीन में एक अक्स देखा जो कि मेरे राइट शोल्डर के बिल्कुल पीछे की तरफ दीवार के साथ था। उसकी शक्ल नज़र नहीं आई, यूँ लगा जैसे किसी ने इंसान के जिस्म पर सफ़ेद रंग का मास्क चेहरे पर लगा के रखा हो। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, पर मैंने इसे गौर से देखा तो वो वाकई मैं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं जल्दी से घर आ गया। मैंने खौफ से कांप रहा था। मुझे जो कुछ भी आता था मैंने पढ़ लिया, पर मेरा जिस्म आग की तरह तपता जा रहा था। जब मैं घर आया तो मेरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। मैंने कुरान पाक खोला और सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी, पर मेरी हालत नाजुक होती गई। मैंने जल्दी से अपने भाई को फ़ोन किया और उसे जल्द आने को कहा। इसने कहा अभी तो मैं काम पर हूँ, कोई काम है तो शाम को बैठकर बात कर लेते हैं। 15 मिनट बाद भाई मेरे पास था। इसने मुझे लेटने को कहा और मेरे सर पर पानी की पट्टियाँ लगाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी गर्दन पर किसी ने आग वाला हाथ रख दिया हो। गर्दन से आग रीढ़ की हड्डी में दाखिल हो रही थी। जब मुझे थोड़ा होश आया तो साथ वाले 2 रूममेट्स मुझ पर झुके और से मुझे देख रहे थे। मैंने भाई को कहा कि मेरी हालत बिगड़ती जा रही है,
تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ کوئی دم کرنے والا جانتے ہو تو بتائیے۔ ان کے دوست نے کہا کہ ایک سعودی عالم ہے جو دم کرتے ہیں، پر وہ صرف جمعرات کو دم کرتے ہیں اور اس دن منگل تھا۔ خیر میرے بھائی نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنی رہائش پر لے آئے۔ تب بھائی کے روم میں ان کے ایک دوست حافظ تصور صاحب بھی رہتے تھے۔ وہ ایک حکیم بھی تھے، ہر کوئی ان سے بہت پیار کرتا تھا اور میرے کام کے استاد بھی رہ چکے تھے۔ انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً پانی کا گلاس لیا اور اس پر کچھ دم پڑ کر پھونک ماری اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پلانے لگے۔ میں نے جب تو اندر تھوڑا سوچا، پھر انہوں نے میری نبض پر ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا تو کہنے لگے کہ تم نے آگ دیکھی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے انسان دیکھا ہے، اور میرے سامنے سر کے والے حصے پر ہاتھ لگا کر سکون سے کہنے لگے تو اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ ہمارے بڑے جب کوئی ایسی چیز دیکھتے تو ڈنڈا اٹھا لیتے اور اگلی چیز کو ہی ڈرا دیتے تھے۔ ان کی باتوں سے میری کافی ڈھارس بندھی۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور کافی وقت ہو گیا تھا۔ بھائی اور حافظ صاحب اپنے کام پر چلے گئے۔ میں ان کے روم میں ہی سونے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ اپنے روم میں جانے کی میری ہمت نہیں تھی۔ جب میں آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی جھک کر دیکھ رہا ہے، اور جب آنکھیں کھولتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ آنکھیں بند کر کے مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی سیاہ سایہ میری طرف چل کر آ رہا ہے، پر میں نے دھیان نہیں دیا اور اللہ کی طرف متوجہ رہا۔ دعائیں ذکر جو کچھ آتا تھا میں پڑھتا رہا۔ جب تھک گیا تو کانوں میں ہینڈز فری لگا کر سورہ بقرہ کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سننے لگا۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی تو مجھے ایک خواب آیا کہ ایک لمبا سانپ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں تلوار کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ کبھی وہ شیر بن جاتا ہے اور کبھی کوئی اور جانور، پر میں اس سے ہار نہیں مان رہا اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہوں۔ میرا الارم بج چکا تھا، مطلب میرے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور اس وقت اذان کا بھی ہو رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ جب آخری سجدے میں گیا تو مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ میں دل کھول کے رویا جیسے ایک معصوم بچہ اپنے گناہ یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور میں نے تہیہ کیا کہ آئندہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ایسے لگا جیسے منو وزن مجھ پہ سے ہٹ گیا ہو۔ میں سلام پھیرا تو خود کو بہت ہلکا اور پرسکون پایا۔ شام کو بھائی میرا حال پوچھنے آئے تو ان کو بہت تسلی ہوئی۔ کہنے لگے کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تو دوبارہ دم کروا لیتے ہیں، پر میں نے انکار کر دیا کیونکہ اب مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک محسوس کر رہا تھا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔